السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اسی سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ حج کے انتظامی امور کے مختلف مراحل کے اوپر جو سوال ہوتے ہیں لوگوں کے، اس سلسلے پہ ہم کام کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کی ہم نئی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو مشاعر ہوتے ہیں، مطلب منی، عرفات، مزدلفہ، اس سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ایک سوال جو موسٹلی سب سے امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو مشاعر کے لیے آپ کو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ تو بیسیکلی جو مکتب جو سعودی کا ایک ادارہ ہے، مکتب سروس سینٹر، جو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کارڈز ملیں گے تب آپ کی ڈویژن بھی ہوئی بھی ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی مکتب اسائن ہوا ہوگا، مکتب نمبر اسائن ہوا ہوگا۔ تو یہ جو سعودی ایک ادارہ ہوتا ہے جو یہ مکتبس کو مینیج کرتے ہیں، تو اسی کے آفیشلز، اسی کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ آپ کے رہائش گاہوں پہ جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوں گے، اور حج کی 7 ذی الحج یا 8 ذی الحج کو جو روانگی ہوتی ہے اس سے تقریباً 2 سے 3 دن پہلے یہ جو مکتب کے آفیشلز یا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہ آ کے جو مشاعر آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں، بیسیکلی مشاعر کا ایک مکتب کا ایک کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، کچھ بریسلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے مکتب کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ آپ کی بلڈنگز میں دے کے جاتے ہیں۔ اس کے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں منی کب لے کے جایا جائے گا؟ منی کے حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے۔ تو منی نارملی تو جو ہے منی روانگی کا دن وہ 8 ذی الحج ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب حج پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ جو سرکاری اسکیم سے جا رہے ہوتے ہیں یا پاکستان سے اور بھی ملکوں سے جو سرکاری اسکیم سے آ رہے ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو یہ موومنٹ ہے منی میں، منی کی طرف جانے والی، وہ 7 ذی الحج کی رات سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ ویسے 8 ذی الحج کا ٹائم ہوتا ہے جانے کا منی میں، لیکن کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ موومنٹ 7 ذی الحج کی شام سے ہی، رات سے ہی شروع کر دی جاتی ہے تاکہ یہ 8 ذی الحج تک مکمل کی جا سکے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ منی اور عرفات کیا ہم اپنے طور پہ پیدل جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو بالکل جا سکتے ہیں، اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیدل سفر کر لیں گے تو آپ پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو رستوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو رستوں کا بھی پتہ ہے تو آپ ضرور پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں تو پیدل سفر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیمپ کی لوکیشنز، جو منی میں اور عرفات میں آپ کے کیمپ ہیں، ان کی لوکیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے لیے پیدل چلنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور یہ منی اور عرفات میں جو کیمپ کی لوکیشنز کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے پہلے ہمارے چینل پہ ہی ایک ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس میں حج نیویگیٹر ایک ایپ ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر بھی یہ کیمپس کی، منی میں اور عرفات میں جتنے بھی کیمپس ہوتے ہیں ہر ایک کیمپ کی پن لوکیشن موجود ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایپ ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اس قسم کے سینیریوز میں بھی، جب آپ پیدل جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کیمپ سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور اب اپنے کیمپ واپس جانا چاہتے ہیں، راستہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس ایپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو مشاعر کے جو آئی ڈی کارڈز ملیں گے اس کے ساتھ آپ کو وہ جو آئی ڈی کارڈ ملتا ہے اس کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اسکین کریں گے تو اس کے اندر آپ کے منی میں جو کیمپ ہے اس کی جیو لوکیشن اور جو عرفات میں آپ کو کیمپ اسائن ہوا ہے اس کی جیو لوکیشن بھی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ جیو لوکیشن آ گئی ہے تو آپ اگر پیدل جانا چاہتے ہیں منی سے اپنی رہائش گاہوں سے منی تک، اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں وہ آپ گوگل میپ پہ وہ لوکیشن لگا کے بھی پیدل جا سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا میں اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ارینج کر سکتا ہوں منی اور عرفات جانے کے لیے؟
پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپ کر سکتے ہوں گے، لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہوتی ہے رہائش گاہوں سے مینا جانے والی اور پھر مینا سے عرفات، اس پہ پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں انہیں مختلف ان کے مکتب کے لوگ جو ہیں، مکتب کے جو نمائندے ہیں، وہ بسوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے وہاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس رش کو مطلب اگر آپ پرائیویٹ کوئی گاڑی کر کے جائیں گے، اس رش میں وہ گاڑی پھنس گئی ہے کہیں، تو وہ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا کہ اس نے آپ کو ایک لوکیشن پہ چھوڑنا ہے، ایک جگہ پہنچانا ہے۔ جو مکتب کی گاڑیاں ہیں ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب تک آپ کو آپ کے مینا میں خیموں کے باہر تک نہیں پہنچائیں گے، وہ بس کہیں نہیں جانی، بے شک وہ رس میں پھنسی ہوئی ہے نہیں پھنسی ہوئی۔ جو پرائیویٹ گاڑی اگر آپ کو کر کے جائیں گے، وہ جب بہت زیادہ دیر رش میں پھنس گیا تو وہ شاید آپ کو اتار دیں وہاں، آپ بھی تنگ پڑیں اور پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یا تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ پیدل سفر کر کے اپنے خیموں تک پہنچ جائیں، نہیں تو پھر آپ نے بس میں یا ٹرین میں جس طرح وہ آپ کو مکتب کے ریسورسز لے کے جا رہے ہوں گے آپ نے اسی طرح جانا ہے۔ پرائیویٹ کے لیے میرے خیال سے ٹرائی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے مینا میں اور عرفات میں اپنے جو ٹینٹس ہیں ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ کو جب وہ مشاعر کا آئی ڈی کارڈ ملتا ہے، اس پہ آپ کا مکتب نمبر، فار ایگزامپل مکتب نمبر آپ کا 13 ہے تو اس پہ مکتب نمبر 13 لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ مینا میں جب جائیں گے، مینا میں جو خیمے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں پہلے دن جب آپ جائیں گے تو وہ جو مکتب والے لوگ ہیں وہ آپ کو آپ کے مکتب نمبر 13 کے مین انٹرنس پہ چھوڑ کے آئیں گے، تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو آپ کا خیمہ ہے اس کے اوپر مین انٹرنس پہ بھی جو ہے وہ بڑا بڑا ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا یہ مکتب نمبر 13 ہے۔ اب آپ وہاں پہ جتنے دن رہ رہے ہیں، آپ مینا سے کہیں باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو اب مکتب نمبر جو ہے وہ خیموں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ والا مکتب آپ کا ہے۔ اسی طرح عرفات میں بھی جو خیمے ہیں ان پہ اسی طرح نمبر لکھے ہوتے ہیں، اور جو مشاعر کا آپ کو آئی ڈی کارڈ ملے گا اس کے اوپر بھی وہ آپ کے عرفات میں جو خیمہ نمبر یا خیمہ نمبر ہوگا اس کا بھی نمبر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اس میں ایک سوال کسی نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا مجھے اپنا میٹرس، تکیہ یا شیٹس اس طرح کی چیزیں لے کے جانا چاہیے مینا یا عرفات؟ تو آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینا میں اور عرفات میں آپ کو جو مکتب والے ہیں ان کی طرف سے یہ ساری ارینجمنٹس ہوئی ملتی ہیں۔ وہاں گدوں کا جو سائز ہے وہ اسٹینڈرڈ سائز نہیں ہوتا، وہ نارملی 3.5 فٹ چوڑائی کا اور 6 فٹ لمبائی کا ایک گدا ہوتا ہے جس پہ ایک بندہ آرام سے ریسٹ کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، تو وہ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویسے بھی ان 5 دن آپ سفر پہ ہوں گے، آپ اپنا گدا آپ کے لیے سنبھالنا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں وہ کوئی اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا، تو گدے آپ کو وہاں ملتے ہیں، آپ کو اپنا گدا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی ایک چٹائی ضرور ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اگر آپ کو بہت زیادہ رش کی وجہ سے اپنے خیمے میں جگہ نہ مل سکے تو آپ کم از کم کہیں چٹائی بچھا کے بیٹھ سکیں۔ مزدلفہ میں جہاں رات گزارنی ہے وہاں وہ چٹائی آپ کے کام آ جاتی ہے۔ سوال ایک یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا مینا میں اور عرفات میں پانی اور کھانا سرو کیا جاتا ہے؟ یعنی جی، پانی اور کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور یہ جو آپ کا مکتب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ کھانا اور پانی آپ کو سرو کرنا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مجھے ٹرین کی فیسلٹی ملے گی مشاعر میں، یعنی کہ مینا سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے واپس مینا آنا، تو اس میں کیا ٹرین کی فیسلٹی ملے گی یا نہیں، یہ سوال ایک تھا۔ تو ٹرین کی جو فیسلٹی ہے وہ آپ کو ملنا یا نہ ملنا یہ سعودی جو مکتب کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جو مکتب کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ ان پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرین اسٹیشنز کے قریب مکتب والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اتفاق سے کسی کو ایسا مکتب اسائن ہو گیا جو ٹرین اسٹیشن کے قریب پڑتا ہے، تو ان لوگوں کو وہ ٹرین کے ٹکٹس یا بینڈز پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ٹرین اسٹیشن سے دور مکتب ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ بسز کے تھرو کی جاتی ہے۔ تو ہر کسی کو یہ ٹرین والی فیسلٹی نہیں ملتی، کسی کی قسمت میں ہے اس کو ٹرین کے نزدیک اس کا مکتب پڑ رہا ہے تو ان کو وہ فیسلٹی ملتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ٹرین کے جو ٹکٹس ہوتے ہیں وہ بریسلیٹس کی فارم میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے؟
تو وہ بھی آپ کی حج پہ روانگی سے پہلے جب آپ کی مکہ میں جو رہائش گاہیں ہیں وہاں سے جب آپ حج کے لیے نکل رہے ہوں گے، اس سے جو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے پہلے وہ آتے ہیں مکتب کے ریپریزنٹیٹیوز جو مشاہر کے ID کارڈز دیتے ہیں، یہ بریسلیٹس بھی آپ کو وہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمیں ٹرین پلیٹ فارمز تک، یعنی آپ مکتب میں اپنے ہیں اور مینا سے آگے عرفات جانے کا ٹائم ہے، تو ٹرین کے اسٹیشن تک آپ کو کون لے کے جائے گا؟ تو اگر آپ کے پاس ٹرین کے بریسلیٹس ہیں، ٹرین کے ٹکٹس ہیں، تو جو آپ کے مکتب کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہی روانگی کے ٹائم پہ جمع ہو جاتے ہیں ٹینٹ کے باہر اور آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی آپ کو گائیڈ کر کے لے کے جاتے ہیں ٹرین کے اسٹیشنز تک۔ اگر ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر میرے مکتب میں ٹرین کی فیسلٹی نہیں ہے تو پھر موومنٹ کی اور کیا پاسبلٹیز ہوں گی؟ اگر آپ کے جو مکتب آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے اس میں اگر ٹرین کی فیسلٹی نہیں ہے تو جو آلٹرنیٹ دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ مکتب والے پھر آپ کو بسز کے ذریعے ایک مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ لے کے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنا بس جو ہے وہ مینا مزدلفہ یا عرفات جانے کے لیے بس یا ٹرین اگر میں نے مس کر دی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو اپنے مکتب کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ اپنی رہائش گاہ پہ تھے مکتب کے، آپ کا اگر مکتب نمبر 13 تھا تو مکتب نمبر 13 کے ریپریزنٹیٹیوز جب آپ کے پاس وہاں آتے ہیں وہ چیزیں دینے، تو آپ کوشش کریں ان کے کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، ان سے لے لیں، تاکہ اگر اس قسم کے سینیریوز میں جب آپ مینا میں تھے، مینا سے عرفات روانہ ہو رہے تھے اور آپ کی اگر بس مس ہوگی تو یہی وہ بندے ہیں جنہیں آپ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا تو پھر مطلب آپ کسی بھی مکتب کے ساتھ مل کے ایٹ لیسٹ مینا سے عرفات چلے جائیں، اور عرفات میں پھر آپ باقی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ عرفات کے لیے ٹرانسپورٹ کب اور کہاں سے ملے گی؟ تو عرفات کے لیے آپ کو جو ہے وہ 8 ذی الحج کی جو رات ہوتی ہے اس کو مینا میں جو آپ کی رہائشیں ہوتی ہیں اس کے باہر ہی جو مکتب کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اسی طرح آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی ارینجمنٹ ٹرین والی ہے تو وہ آپ کو ٹرین اسٹیشنز تک لے جاتے ہیں، اگر آپ کی ارینجمنٹ بسز والی ہے تو وہ آپ کو بسز تک گائیڈ کر کے لے جاتی ہیں اور پھر وہ بسیں آپ کو عرفات پہنچاتی ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو رمی اور جمرات پہ جانے کے لیے جو رمی کرنی ہوتی ہے اس تک جانے کے لیے کیا کوئی ٹرانسپورٹ مکتب پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں؟ تو ٹرین اسٹیشنز جب مزدلفہ سے ہم واپس آتے ہیں تو بسیں ہی آپ کو مینا چھوڑتی ہیں، اگر آپ ٹرین سے گئے تھے تو ٹرین آپ کو مینا کے اسٹیشنز پہ اتارتے ہیں، اور پھر مینا کے بعد مینا کا جو ٹرین اسٹیشن ہے یا جو مینا کا بس اسٹیشن ہے ادھر سے جمرات تک آپ کو پیدل ہی سفر کرنا ہوتا ہے۔ سوال اس میں یہ تھا کہ کیا میں جب رمی کے لیے جا رہا ہوں کہ میں سامان لے جا سکتا ہوں یا ساتھ؟ سامان لے جانے کی ڈاکومنٹڈ جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ آپ کو جمرات کے اندر سامان لے جانے نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہینڈ کیری بیگز ہوتے ہیں، شولڈرز پہ پڑے ہوتے ہیں، اتنا ایک سامان لے جانے کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے بہت زیادہ سامان لے جا کے آپ خود بھی مشکل میں پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی سامان ہو وہ آپ کو لے جانے بھی نہ دیں، تو ایک لوگوں کے کندھوں پہ جو بیگ پڑے ہوتے ہیں یا ہینڈ کیریز وہ تو میں نے خود دیکھے ہیں، لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا۔ سوال ایک یہ پوچھا گیا کہ مکتب جو ہے، جو مکتب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ طواف زیارہ کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو طواف زیارہ کے لیے آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ اس والے کیسز میں جو ہے وہ یا تو لوگ پیدل مینا سے طواف زیارت کے لیے یا عزیزیہ اپنی بلڈنگ سے طواف زیارت کے لیے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کوئی لوکل ٹیکسیاں جو وہاں اس ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ مکتب آپ کو یہ والی فیسلٹی نہیں دیتا طواف زیارت کے لیے حرم لے جانے والی۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو مشاعر سے ریلیٹڈ تھے، مینا، عرفات اور مزدلفہ کے حوالے سے۔ اس کانٹیکس میں آپ کے اگر مزید کوئی سوال ہوں تو وہ آپ پوچھ لیجئے گا، ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ لیجئے گا، فیس بک کا ہمارا ایک گروپ ہے ادھر پوچھ لیجئے گا، واٹس ایپ کا ایک نمبر شیئر کیا جا رہا ہے اس پہ پوچھ لیجئے گا،
یہ جنرل سوال تھے جو لوگوں کے منی، عرفات اور مزدلفہ سے ریلیٹڈ تھے۔ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ باقاعدہ پوری جو حج کا ہفتہ ہوتا ہے 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج، ہر دن کے اوپر ایک الگ سے پوری ویڈیو بنائیں گے، جس میں شرعی حوالے سے اور انتظامی حوالے سے جو جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان تاریخوں میں کرنی ہوتی ہیں، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو ہر دن پہ پوری ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ باقی اس انتظامی امور کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جب جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔